السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين وبك نستغيث. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل سے اور اللہ پاک کے خاص احسان سے، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اپنے احسانات کی صورت میں ہم پر اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور ہماری خوش نصیبی کے انتہا کرتے ہوئے ہمیں ان کی پاکیزہ امت میں شامل کیا۔ اگرچہ اعمال کے اعتبار سے ہم ان کے امتی کہلانے کے حقدار تو نہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ہم جیسے کھوٹے لوگوں کو اس کھرے نبی کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہی ایک نسبت پوری دنیا سے بھاری ہے، یہی ایک نسبت ساری دنیا سے بڑی ہے۔ دنیا کے سارے دولت مند اگر اکٹھے ہو جائیں لیکن اس نسبت سے خالی ہوں تو وہ مال و دولت کسی کام کی نہیں۔ اور اگر ایک غریب جس کے ہاتھ میں ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو لیکن وہ نسبت میں ایسا لگا ہوا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، تو وہ دنیا کے تمام بادشاہوں سے قسمت میں بڑھ کے ہے۔ یہ وہ امت جس میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، یہ وہ امت جن کے تذکرے خوشخبریوں کے طور پر پہلی کتابوں میں کیے گئے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے، ہمارے پاس جو اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس جو اللہ کا پیغام ہے، اس میں ہم سے گزشتہ امتوں کے حالات اور واقعات ہیں نافرمانیوں کے، ان کے نبی کی باتیں نہ ماننے کے، ان کی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے، اور عبرتیں ہیں اور سبق آموز واقعات ہیں، اور کہیں کہیں کسی ایک آدھ انسان کی ان میں سے کسی اچھی عادت کا ذکر ہے۔ لیکن ہم کیسے لوگ کہ ہم سے پہلے ہمارے تذکرے کیے گئے، اور ایسے انداز میں کیے گئے کہ انبیاء تک شوقین تھے اس امت کو دیکھنے کے۔ وہ رب ہم پہ کتنا مہربان ہے جس نے ہمارے بعد کسی کو نہیں بنایا
ورنہ ہماری کیا داستانیں رقم ہوتی. خود ہمیں ہمارے حالات اگر کہیں لکھ کر دے دیے جائیں تو شاید ہم شرم سے پڑھ نہ سکیں. ہم وہ قوم ہیں جو سب سے افضل نبی کی امتی، ہم وہ لوگ ہیں جو سب سے افضل اعمال دیے گئے، جو اعمال کی ہر صورت بہترین دیے گئے، جنہیں روزہ ملا سب سے بہترین انداز والا، جنہیں نمازیں ملی محمد مصطفیٰ والی، جنہیں زکوٰۃ کے طریقے کامل سکھائے گئے، جن کی جنگوں کے مال غنیمت کو ان کے استعمال کے لیے حلال کیا گیا، جن کے لیے نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں، اللہ کی ساری زمین عبادت کے لیے ہے. ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے، اپنے احسانات کا کمال کر دیا، ہم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا. اسی لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین بھی تمہارے لیے مکمل کر دیا، یہ نعمتیں بھی تم پر تمام کر دی، اور یہ دین پسند بھی میں نے خود کیا، رب العالمین نے خود تمہارے لیے پسند کیا. اور یہ زندگی بھی جو کبھی کبھی طویل لگتی ہے انسان کو، لیکن ہے بہت مختصر، اور یہ پتہ تب چلتا ہے جب گزر جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ جو وقت دیا ہے یہ دنیا کے پیچھے لگنے کے لیے نہیں دیا، یہ اس بڑے دن کے سوال اور جواب سے بچنے کے لیے دیا جس کی ابتدا تمہارے وقت نزا سے شروع ہو جائے گی. وقت نزا سے ہی اندازہ لگا لو گے کتنے سے فائدے میں رہے، کتنا سا نقصان اٹھایا، کتنے خسارے اٹھائے. جیسے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذکر کیا کہ جس دن فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے، جبریل امین کھڑے ہوں گے، اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا، اور بولے گا بھی وہ شخص جو بولے گا تو جھوٹ اور ہیرا پھیری کی گنجائش بھی نہیں ہے، سیدھی بات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ہمیں بتا رہے ہیں، اس دن کے آنے سے کسی دھوکے میں مت رہنا. یہ جو اتنے فضائل دیے ہیں ان کے بارے میں پوچھوں گا بھی کہ جتنے فضائل دیے ان کا استعمال کیسے سے کیا. سورہ نبا ہے، آخری 2 آیات ہیں، اور یہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے بغیر کسی سوچی سمجھی اسکیم کے یہ جمعے کے دن آ گیا ہے. تو یہ اللہ پاک کا ایک خاص احسان، ذی الحج کا مہینہ، جمعے کا دن، اور یہ سپارہ انشاءاللہ تعالی آج مکمل ہو جائے گا. تو انتہائی بابرکت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ابتدا سے اب تک بغیر ناغے کے سنا، اور یہ بات ان کو سمجھ آ گئی کہ اپنے وقت میں سے یہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال لینے سے وہ نقصان میں نہیں رہے. آج سے 2-3 ماہ پہلے انہیں ان صورتوں کے مفہوم معلوم نہیں تھے، اب اس حال میں پہنچ گئے کہ ان کا مفہوم معلوم ہے، ایک آگاہی مل گئی. جنہوں نے نہیں سنا روزانہ ان کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے، سارا ایک دفعہ بیٹھ کر سن نہیں سکتے، درمیان سے سنیں گے تو سمجھ نہیں. تو یہ وہ خساروں کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو اللہ ہمیں دنیا میں دکھاتے ہیں. وقت ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے روز سنا، وقت ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے نہیں سنا. لہٰذا ہمارے فائدے، ہمارے نقصان ہمارے سامنے اللہ نے رکھ دیے. اور ایک چھوٹی سی عرض، ایک چھوٹی سی گزارش ان لوگوں سے جنہوں نے لگاتار سنا ہے اور بیچ میں قضا نہیں کیا، کہ وہ شکرانے کے طور پر اعمال کا بھی صدقہ دیں اور مال کا بھی کچھ صدقہ دے دیں. شکرانہ ہو وہ اعمال کا اس طرح سے کہ شکرانے کے نوافل پڑھ لیں، یا شکرانے کے طور پر قرآن ہی میں سے کوئی سورت پڑھ لیں، یا کوئی تسبیح، کوئی ذکر کر لیں، اور وہ شکرانے کے لیے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اتنے دن اپنے کلام کے سامنے روزانہ بلا ناغہ بیٹھنا نصیب فرمایا. اور مال کا بھی شکرانہ نکالیں
کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ خون کا نچوڑ لیا جائے اور ہم سے صرف ایک زیر زبر کا مطالبہ کر دیا جائے اس کے بدلے، تو ہمارا وہ سارا وہ جسم، ہمارا یہ ہماری کھال، ہمارا گوشت، ہمارا خون، یہ اس ایک زیر یا زبر کی قیمت بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال کا اور اعمال کا شکرانہ نکالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور شکر کریں اس بات پر، کیونکہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آگے بھی راستے آسان کریں گے۔ آخری 2 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الیوم الحق، ذالک یہ، ذالک الیوم وہ دن، یعنی قیامت کا، الحق برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ، پھر جو کوئی چاہے تو بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کے پاس، مآبا، ٹھکانہ۔ اس دن کا آنا حق ہے، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم، ہم نے تمہیں خبر سنا دی، ہم نے تمہیں ڈر سنا دیا، عذابا قریبا، ایک قریب آنے والے عذاب کا۔ یوم، وہ عذاب کیسا ہے؟ یوم، جس دن، ینظر المرء، دیکھے گا آدمی، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ویقول الکافر، اور کافر کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، جس دن کے بارے میں تم طرح طرح کے وسوسوں میں اور شک و شبے میں پڑے ہو۔ مسلمان کا تو الحمدللہ قیامت پر یقین پکا ہے، لیکن اعمال پکے نہیں ہیں۔ تو کہا وہ دن آئے گا، اور عقل مند انسان وہ ہے کہ جہاں جانا یقینی ہو وہاں پر اپنے لیے کوئی ٹھکانہ بنا لے، وہاں پر اپنے لیے کوئی مضبوط پناہ گاہ بنا لے۔ اور کہا یہ ٹھکانہ کہاں بنانا بہتر ہے؟ الی ربہ، اپنے رب کے پاس۔ دنیا میں بنگلے بنا لیے، وہ بنگلے قبر کی تاریکی سے نہیں بچائیں گے، وہ بنگلے رب کے پاس نہیں بنے۔ دنیا میں اللہ کی مان لی، اللہ کے پاس بنگلے بن جائیں گے۔ تو کہا بہترین ٹھکانہ کہاں ہے؟ الی ربہ، جو اپنے رب کے پاس بنا ہو۔ اور کہا اس میں ہم نے تمہیں اس بڑی آفت سے ڈرا دیا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں خبر بتا دی، خبر نہیں، ڈر سنایا ہے، واضح انداز میں کہا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے، جب وہ کسی چیز کے لیے ڈر کا لفظ استعمال کرے تو مطلب یہ ہے کہ انسان واقعی اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو کہا ہم نے تمہیں اس کا ڈر سنایا، ایسے انداز میں کھول کر بیان کیا کہ واقعی تم اس سے ڈر جاؤ، تاکہ تم وہ کام چھوڑ دو جو تمہیں اس ٹھکانے تک لے کر جائے۔ اور جس دن انسان دیکھے گا اس کے ہاتھوں نے کیا بھیجا، تو یہ انسان کا دیکھنا اس وقت بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ مرنے لگے، کیونکہ جب انسان مرنے لگتا ہے جس حالات میں اس کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا سے کامیاب جا رہا ہے یا ناکام۔ تو کہا کہ موت کے وقت بھی تمہیں پتہ چل جائے گا، قبر کے اندر بھی پتہ چل جائے گا، میدان حشر میں اعمال نامے دیکھو گے تو بھی پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہاتھ آگے کیا بھیجتے رہے۔ کبھی کبھی ہم یوں کرتے ہیں کہ صدقہ خیرات کے لیے کوئی چیز نکالتے ہیں اچھی، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ چلو یہ خود لے لیتے ہیں، اس سے کچھ کم تر ہم صدقہ کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے کتنی بے وقوفی کی، جس چیز کو دنیا میں ختم ہو جانا ہے وہ ہم نے اچھی رکھ لی، جو ہمارے لیے جمع ہو رہی ہے وہ ردی۔ ہم سوچ لیں قیامت کے دن ہمیں لباس پہنائے جائیں گے جس قسم کے لباس ہم نے دنیا میں صدقہ کیے۔ شہر میں سے صدقہ کرنے والے ہمارے لباس کیسے ہوتے ہیں جب وہ ہمارے پہننے کی حالت سے نکل جائیں، ہمارے جوتے جب پہننے کے قابل نہ رہیں،
ہماری خوراک جب ہمارے کھانے کے قابل نہ رہے تو یہ چیز ہمیں لوٹا کے ملنے والی ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے جو کہ بہترین آگے بھیجے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے اور بکری ذبح کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دستی کا گوشت پسند تھا اور انشاءاللہ اس دفعہ قربانی آ رہی ہے. ایک تو سنت ابراہیم میں ہو گئی اور دوسرا سنت مصطفیٰ سمجھ کر انشاءاللہ دستی یعنی بازو کا جو گوشت ہے یہ سنت کے طور پر سب ضرور کھائیں. تو آپ کے لیے وہ رکھی گئی تھی. جب آپ کو کھانے کے لیے پیش کی گئی تو آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا، کیونکہ آپ مشتبہ مال نہیں کھاتے تھے. تو بتایا گیا کہ بکری ہے وہ صدقہ کی گئی. تو باقی سب ختم ہو گیا، یعنی تقسیم کر دیا، سب ختم ہو گیا، یہ آپ کے لیے بچا کے رکھا. تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ نہیں، سب بچ گیا، یہ ختم ہو گیا. تو ہم اپنے آگے کے لیے کیا بھیج رہے ہیں؟ ردی. وہ ردی ہمیں لوٹائی جائے گی. ہم دنیا میں دیکھیں کہ ہم کسی کا دیا ہوا ردی لباس پہنیں گے، ردی کھانا کھائیں گے نہیں. تو قیامت میں یہ جو ردیاں ہم نکال رہی ہیں ہمیں واپس ملنے والی، جو ہاتھوں نے آگے بھیجا. اور کافر کیا کہیں گے اس دن؟ کاش ہم مٹی ہو جاتے. اور وہ یہ بات کیوں کہیں گے؟ کیونکہ قیامت کے دن جب ساری زمین ایک برابر بچھ جائے گی، اس میں سے پہاڑ اور یہ کھائیاں، دریا، سمندر سب کچھ ختم، صرف ایک زمین ہوگی اور سب جمع کیے جائیں گے، انسان اور جانور. تو ہر جانور کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا اگر ایک جانور نے دوسرے پر ظلم کیا ہے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا تو اس کو بھی اس کا بدلہ دلایا جائے گا. اور ان کے حساب کتاب اور بدلے سے فارغ ہونے کے بعد یہ سب کے سب جانور مٹی ہو جائیں گے اور اس زمین میں مل جائیں گے. تو جب کافر یہ حال دیکھیں گے کہ بدلے کے بعد اتنے آسانی سے چھوٹ گئے کہ مٹی میں مل گئے، تو وہ کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، تو حساب کتاب اور جہنم سے تو بچ جاتے، کیونکہ قبر کا بت سہ کر آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان حالات سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے اور اس برحق دن کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی خود توفیق عطا فرما دیں. بہت ہی بابرکت وہ لوگ جنہوں نے یہ سبق سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ برکتیں ان میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی آخرت میں، ان کی اولادوں اور ان کی نسلوں میں جاری رکھے. اور جو اپنی کم نصیبی کی وجہ سے نہیں سن سکے وہ اللہ سے دعائیں مانگے کہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ یہاں پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ اللہ نے ہمیں اپنے کلام سے جوڑ لیا ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے جب تک زندگی مہلت دیتی ہے. انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ہمارا ارادہ یہی ہوگا کہ ہم اسی کلام سے جڑے رہیں اور اس کو سیکھتے سکھاتے رہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.